السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والی عورتوں کے 3 گناہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم مجھ سے عورتوں کے اوصاف و خصائل کے بارے میں پوچھ لو تو میں نہ صرف عورتوں کی بیماریوں کے بارے میں بصیرت رکھتا ہوں بلکہ ان کا علاج بھی جانتا ہوں۔ اگر آدمی کا سر سفید ہو جائے یا اس کا مال کم ہو جائے تو اس کے لیے ان کی محبت کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ وہ مال کی فراوانی چاہتی ہیں، چاہے کہیں سے بھی مل جائے، لیکن 5 انگلیاں برابر بھی نہیں ہیں۔ بہت ساری عورتیں سالم الفطر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والی ایسی عورت شوہر سے حلال لقمے کا ہی ہمیشہ تقاضا کرتی ہے، مگر 3 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائے گی۔ یہ 3 بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ یہ 3 عادتیں اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی گئی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان آپاک مشکلات، مصیبتوں دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ ہر ایک عورت سے شادی کرنا، مگر 3 عادتیں اپنانے والی لڑکی سے شادی مت کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا بسا گھر اجڑ جائے گا۔ تمہارا جنت کا ٹکڑا اگر جہنم کے گڈھوں سے گڈھا بن جائے گا۔ آخر وہ 3 بدترین عادتیں کون سی ہیں؟ وہ 3 عظیم گناہ کون کون سی ہیں جن کے اپنانے سے عارضی قبر سے جہنم میں چلی جائیں گی؟ قیامت کے دن اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے۔ محترم ناظرین، پہلا خطرناک گناہ جس کے سبب بعض عورتیں قبر سے سیدھی جہنم میں جائیں گی، وہ ہے عورت کا ناپاک رہنا، غسل فرض ہو جانے کے بعد بھی۔ کئی عورتیں کئی دن معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ آپ خود سوچیں، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے، وہاں رزق میں برکت ہوتی ہوگی۔ ناپاک ہاتھوں سے وہ کھانا بنا کر جن بچوں کو کھلاتی ہوگی، کیا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی؟ ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ایک 25 سالہ لڑکی مدرسے کے کسی معلم کے پاس آئی، عالم دین کے پاس آ کر کہنے لگی، مولانا صاحب، میری ماں نے میری شادی فلاں جگہ کر دی ہے، فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، غسل کا طریقہ بتا دیں، غسل کا اسلامی طریقہ بتا دیں، غسل کے فرض سمجھا دیں۔ مولانا صاحب نے پوچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 25 سالہ۔ فرمایا 25 سال ہو گئے، آپ کو غسل کا طریقہ نہیں آتا؟ لڑکی نے کہا نہیں آتا۔ بزرگ کہنے لگے 15 سال سے آپ بالغ ہو گئی ہو، تو 15 سال سے 25 سال تک آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ اس نے کہا ایم اے انگلش کر لیا ہے۔ مولانا کہنے لگے تو نے تو ایم اے انگلش تو کر لیا 10 سال تو نے ناپاکی میں گزارے، غسل کے فرض نہیں جان سکی۔ مجھے بتاؤ، جس لڑکی نے پورے 10 سال اس طرح ناپاکی میں گزار دیے، حالانکہ ہر ماہ میں ایام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، ہر لڑکی کو ہر حال میں غسل کرنا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا اس کا مطلب 10 سال گزر گئے، آپ نے غسل نہیں کیا۔ 10 سال سے آپ نے ناپاکی میں گزارے ہیں، آپ نے تو اے بی سی تو پڑھ لی، ایم اے انگلش تو کر لیا، کاش کہ تو غسل کے فرض بھی جان لیتی۔ اور جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی ہے اسے کلمے آتے ہوں گے؟ جس عورت کو 6 کلمے نہیں آتے، کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ اس کو نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ کیا اس عورت کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی؟ جو عورت نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز اسے اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا سب کچھ کرنا، ناپاکی سے بچنا۔ مولانا نے فرمایا
جلدی سے توبہ کرو اور غسل کا طریقہ جان لو، نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ یہ زندگی کے لمحات تیرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت اپنے دل میں جما لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے، ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ فرمایا ناپاک رہنے والی لڑکی سے بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت ہاتھ سے دھو بیٹھو گے۔ دوسرا خطرناک گناہ جس کے سبب بعض عورتیں قبر سے سیدھی جہنم میں جائیں گی، وہ ہے کہ غیبت کرنا۔ جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اپنے سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر اور عزیز وقارب کے رشتہ داروں کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور خاموش بیٹھی تھیں۔ بادشاہ نے کہا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ 100 عورتیں بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جہاں 100 عورتیں بیٹھی ہوں وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، وہاں چغلی نہ ہو رہی ہو، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو لڑایا نہ جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا غیبت سے بچنا۔ غیبت نے نیکیوں کو اس طرح سے کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اسے ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو تم نے اس کے اوپر بہتان ڈالا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو لائک